بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے جو نہایت رحم والا مہربان ہے۔ ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ تلاوت قرآن کریم کے لیے کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم جی 6379۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ، اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ سورہ البقرہ آیات 24۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے کسی ایک شاملہ کو مائک پر بلائیں گے۔ جی 6393۔ السلام علیکم جی 6393۔ جی 6333۔ جی 6333۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حدیث مبارک: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کریم کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ارشاد مبارک پیش کرنے کے لیے کسی ایک متعلمہ سے گزارش ہے۔ جی 63120۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں تم کو قرآن شریف سناتا ہوں، مدعا اس سے میرا یہ ہوتا ہے کہ تم اس پر عمل کرو اور عمل کر کے اس سے نفع اٹھاؤ۔ قرآن کریم پر عمل کرنے سے انسان کے 8 پہر خوشی سے گزرتے ہیں۔ قرآن شریف پر عمل کرنے سے انسان کو خوشی و عزت اور کم سے کم بندوں کی اتباع اور محتاجی سے نجات ملتی ہے۔ حقائق الفرقان جلد دوم صفحہ 57۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ سورہ حامیم السجدہ کے لفظی ترجمہ کے لیے جو آیات آج منتخب کی گئی ہیں وہ 36 سے 40 تک ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بامحاورہ ترجمہ: اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا
مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو۔ تفسیری پہلو دیکھیں گے۔ اور باوجود ظلموں کے سہنے کے اس قسم کے سلوک کی توفیق صرف انہی کو ملتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے ہیں، اور یا پھر ان کو ملتی ہے جن کو خدا کی طرف سے نیکی کا ایک بہت بڑا حصہ ملا ہو۔ لفظی ترجمہ: وا اور ما نہیں، یلقا ہے وہ اسے دیا جاتا ہے، الا مگر، الذین وہ لوگ، صبروا انہوں نے صبر کیا، وا اور ما نہیں، یلقا ہے وہ اسے عطا کیا جاتا ہے، الا مگر، ذو حظ نصیب والا، عظیم بڑا۔ آیت نمبر 37۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ تفسیری پہلو۔ اور اگر شیطان یعنی حق سے دور ہستی تجھے تکلیف پہنچائے تو فوراً اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار نہ ہو جایا کر، بلکہ اللہ سے پناہ مانگا کر کہ وہ تجھے اس ادنا درجے کے خلق سے بچائے۔ اللہ یقیناً بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ لفظی ترجمہ: وا اور، اما ینزغنک اگر وہ تجھے پہنچے، من الشیطان شیطان سے، نزغن وسوسہ بہکا دینے والی چیز، فاستعذ پس تو پناہ مانگ، باللہ اللہ کی، انہ یقیناً وہ السمیع بہت سننے والا، العلیم دائمی علم رکھنے والا۔ آیت نمبر 38۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اس کے نشانات میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تفسیری پہلو۔ اور اس کے نشانوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی، اور سورج بھی ہے اور چاند بھی، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ صرف اللہ کو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے سجدہ کرو اگر تم پکے موحد ہو۔ لفظی ترجمہ: وا اور، من سے، آیاتی اس کی آیات، اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، لا تسجدو تم سجدہ نہ کرو، للشمس سورج کے لیے، وا اور، لا نہیں، للقمر چاند کے لیے، وا واسجدو اور تم سجدہ کرو، للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جو، خلقہن اس نے انہیں پیدا کیا، ان اگر، تم ہو، ایاہ اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔
آیت نمبر 39. وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. بامحاورہ ترجمہ: پس اگر وہ تکبر کریں تو جان لیں کہ وہ لوگ جو تیرے رب کے حضور رہتے ہیں رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں. تفسیری پہلو: پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو یاد رکھ کہ وہ لوگ جو تیرے رب کے مقرب ہیں وہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے. لفظی ترجمہ: فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس اگر انہوں نے تکبر کیا، فَالَّذِينَ پس وہ لوگ، عند پاس، ربک تیرا رب، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، باللیل رات کو، وا اور، النہاری دن، وا اور، ہم وہ، لا نہیں، یسعمون وہ تھکتے ہیں. آیت نمبر 40. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بامحاورہ ترجمہ: اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے تو زمین کو گری ہوئی حالت میں دیکھتا ہے، پس جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ نمو کے لحاظ سے متحرک ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے. یقیناً وہ جس نے اسے زندہ کیا ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. تفسیری پہلو: اور اس کے نشانوں میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ تو زمین کو بعض وقتوں میں ویران دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ ایک نئی زندگی پا لیتی ہے اور سبزی کو خوب بڑھاتی ہے. وہ خدا جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. لفظی ترجمہ: وا اور، من سے، آیاتہ اس کی آیات، انکا کہ تو، تَرَى الْأَرْضَ تو دیکھتا ہے زمین، خاشعۃً گرنے والی، فَإِذَا پس جب، أَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا، علیہا اس پر، الماء پانی، اہتزت وہ متحرک ہوئی، وا اور، رابط وہ پھولی پھلی، انا یقیناً، الذی وہ جو، احیاہا اس نے اسے زندہ کیا، لمحیی الموتى ضرور زندہ کرنے والا مردے، انہو یقیناً وہ، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر دائمی قدرت رکھنے والا. یہاں با محاورہ ترجمہ میں بتایا ہے کہ زمین متحرک ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے، اور تفسیری مفہوم میں بتایا ہے کہ زمین ایک نئی زندگی پا لیتی ہے اور سبزی کو خوب بڑھاتی ہے. اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں. قرآن کریم اور دوسری زبانوں میں کبھی کبھی تقلیب نسبت بھی استعمال کی جاتی ہے. مثلاً کہتے ہیں پرنالا چلتا ہے، حالانکہ پرنالا کبھی نہیں چلتا بلکہ پانی چلتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں سورج زمین کے گرد چکر کھا رہا ہے، حالانکہ ادنا غور سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر نہیں کھا رہا بلکہ زمین سورج کے گرد چکر کھا رہی ہے. یا اسی طرح تیز گاڑی میں بیٹھے ہوئے سڑک پر درخت ہوں تو انسان سمجھتا ہے کہ درخت بھاگے جا رہے ہیں، حالانکہ درخت نہیں بھاگ رہے ہوتے بلکہ گاڑی بھاگ رہی ہوتی ہے. اسی طرح یہاں بھی تقلیب نسبت سے کام لیا گیا ہے
यानी इhtazat व रबत कहा गया है, हालांकि ना तो जमीन फूटने लगती है ना उगने लगती है, बल्कि फूटती भी अंदर से सब्जी है और उगती भी सब्जी है। बस तकलीबे निस्बत के तौर पर, जैसे कहते हैं परनाला चलता है, कह दिया गया है कि जमीन जोश में आ जाती है और उगने लगती है। हकाइकुल फुरकान के हवाले से इन आयात को मजीद बयान करते हैं, उनकी तफसील को। युलक्काहा तलक्की बिलकबूल के माने हैं खुशी से किसी बात को मान लेना। सबर कहते हैं उस मुसीबत को बर्दाश्त कर लेने को जो किसी फेल या तर्के फेल से हुक्म इलाही के मातहत पेश आवे। ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, अल्लाह ताला सारी दुनिया को मताए कलील फरमाता है, बस अंदाजा करो कि अजीम कितना बड़ा होगा। बस ताइज़ बिल्ला, ये गैज़ो गज़ब के रोकने का तरीक सिखाया कि दुआ कर लो और खुदा से मददो पनाह मांगो। फिर आयत नंबर 39 की मजीद वजाहत है, और उसके निशानों से है रात, दिन, सूरज और चांद। मत सजदा करो सूरज और चांद को, बल्कि अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर तुम इसी की इबादत करते हो। अल्लाह का इल्म ऐसा वसी है कि बशर उसके मसावी हो ही नहीं सकता। जो निशान अल्लाह ताला ने अपनी वहीयत के लिए बतौर निशान रखे हैं और किसी और में नहीं बनाने चाहिए। सजदा, उससे बढ़कर और कोई आजिज़ी नहीं। जमीन पर गिर पड़े, अब आगे और कहां किधर जावे। फरमाता है बस जो गैर को सजदा करे वो मुशरिक है। हनफी मजहब में ये मार्फत का नुक्ता है कि रुकू को भी सजदा में दाखिल कर लिया है। चुनाचे वो कहते हैं कि आयत सजदा पढ़कर रुकू में चले जाना भी मिन वजही सजदा है, इसी वास्ते वाव के साथ नहीं आता और रुकाई सजूद आया है। उर्दू में एक मिसरा सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। हाथ बांध कर किसी के सामने खड़े होना और उम्मीदों बीम के लिहाज से उसकी वो तारीफें जो खुदा ताला की जाती हैं करना भी शिर्क है, और किसी से सिवाय अल्लाह के दुआ मांगना भी। हाँ, दुआ करवाना शिर्क नहीं। आगे बढ़ते हैं, कवायद तजवीद, कवायद की बुनियाद और वजाहत। आज हमने जो उसूल पढ़ना है या जो कायदा पढ़ना है वो है वक्फ, वक्फ कवायद। आवाज और सांस को तोड़कर ठहरना कवायद तिलावत की रूह से वक्फ कहलाता है। वक्फ का मतलब है रोकना, खड़ा होना। इसकी 3 अकसाम है। इसके आगे बहुत सी इसकी तफसील है, लेकिन जो इसकी बुनियादी तौर पे वो 3 अकसाम है। वक्फ बिस सुकून, वक्फ बिल इस्बात, वक्फ बिल इब्दाल। पहले देख लेते हैं वक्फ बिस सुकून। वक्फ करते वक्त आखिरी हर्फ को साकिन पढ़ना। आखिरी हर्फ पर फतहा, कसरा, दम्मा या कसरा या दम्मा वाली तनवीन हो तो उसे वक्फ करते वक्त साकिन कर देते हैं, यानी उसे सुकून में बदल देते हैं। फतहा, कसरा, दम्मा या कसरा की तनवीन और दम्मा की तनवीन कसरा तैन या दम्मा तैन हो तो जब उसका आखिरी हर्फ के ऊपर हो तो उसको वक्फ करते वक्त सुकून में बदल देते हैं। या गोल हा या ताए मरबूता। गोल हा या ताए मरबूता, ऐसी गोल हा जिसके ऊपर ता के 2 नुक्ते होते हैं, ताए मरबूता कहलाती है। किसी भी हरकत के साथ हो वो हा सुकून में तब्दील हो जाएगी। गोल हा या ताए मरबूता किसी भी हरकत के साथ हो वक्फ की सूरत में सुकून में तब्दील हो जाती है, और इसकी अदायगी का वक्त एक हरकत होता है। नून, मीम, हुरूफ कलकला पर तशदीद को नुमाया करके पढ़ते हैं वक्फ की सूरत में, यानी कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद और हुरूफ कलकला पर जो तशदीद होती है वक्फ की सूरत में उनको नुमाया करते हैं। नून साकिन, मीम साकिन, तनवीन को इजहार के साथ पढ़ते हैं, यानी इकलाब और इख्फा के उसूलों में नून को इजहार के साथ पढ़ा जाता है। इसकी कुछ अकसाम हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है याऊमी, यानी मीम के नीचे कसरा है। अब अगर यहाँ पर वक्फ करना होगा तो कसरा सुकून में तब्दील हो जाएगा, तो पढ़ेंगे याऊम। इसी तरह मख्तूमिन, यहाँ पर कसरा तैन है
اور جب اس پر وقف کریں گے تو اس پر میم کے اوپر سکون کی علامت آ جائے گی اور پڑھیں گے مختوم. اسی طرح ہا کے نیچے کسرہ اشبایہ ہے اور جب ہم اس کو ہا کو کسی بھی اگر حرکت کے ساتھ آئے گی تو یہاں پر سکون میں تبدیل ہو جائے گی. تو جب ہم پڑھیں گے رسولی وقت کی صورت میں ہا کے اوپر سکون آ جائے گا. اسی طرح یہاں پر تشدید ہے تو اس تشدید کو ظاہر کر کے پڑھیں گے یا ظن. اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے یا ظن. اگلی مثال دیکھتے ہیں وقف بالاسبات. وقف کرتے وقت آخری حرف کے تلفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ایسی صورت میں وقف کریں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یعنی وہ کیا صورتیں ہیں؟ اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں ساکن حروف ہوں، کوئی بھی حروف ہوں، با میم را، مثال کے طور پہ لکھیں کوئی بھی حرف ہو جس کے اوپر سکون کی علامت ہو، اور حروف مد جو ہم پڑھ چکے ہیں الف واو یا حروف لین واو اور یا جس کے پیچھے ہمیشہ فتحہ ہوتی ہے، تو وقف کرنے کی صورت میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی کہ ساکن حروف میں، حروف مدہ میں اور حروف لین میں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ساکن حروف میں ادائیگی کا وقت ایک حرکت ہوتا ہے اور حروف لین اور حروف مدہ میں ادائیگی کا وقت 2 حرکات ہوتا ہے، اور آخر میں الف مکسورہ کی وجہ سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسے یہاں پر مثال ہے با کے اوپر سکون ہے اور جب ہم اس کو وقف کریں گے تو یہ سکون برقرار رہے گا. اسی طرح واو مدیہ کی مثال ہے کفرو. 2 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں اس کو، اسی طرح سے وقف کی صورت میں بھی 2 سیکنڈ لمبا ہی کریں گے کفرو. اسی طرح واولین کی مثال ہے اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اس کو ہم یوں ہی پڑھیں گے لا تعصوا. اور وقف کی صورت میں بھی اسی طرح 2 سیکنڈ لمبا کرتے ہوئے لا تعصوا. یہاں پر بھی یحیی، تو وقفی صورت میں بھی اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے یحیی. وقف بالابدال. وقف کرتے وقت آخری حرف پر فتحہ اشباعیہ یا الف مدہ پڑھنا. اگر آخری متحرک حرف پر فتحہ کی تنوین ہو الف یا الف کے بغیر، یا آخری متحرک حرف پر فتحہ یا اس کی تنوین کے ساتھ خالی یا ہو، تو وقف کرتے وقت اس کو الف مدیہ یا فتح اشباعیہ کے برابر لمبا کریں گے. ادائیگی کا وقت 2 حرکات ہوگا. اور اس میں تشدید، جہاں بھی تشدید ہوگی تشدید کی وجہ سے جو غنہ ہے وہ بھی کیا جائے گا. جیسے نساء، تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو فتحہ کی جو تنوین ہے وہ فتح اشباعیہ میں یا الف مدیہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے نساء. اسی طرح یہاں پر فتحہ کی تنوین ہے اور جب وقف کریں گے تو یہ الف مدیہ میں تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پر بھی فتحہ تنوین ہے یہاں پر، تو یہ جب وقف کی صورت میں آئیں گے تو یا تو یہ فتح اشباعیہ میں تبدیل ہوں گے یا پھر الف مدیہ میں، تو یہ فتح اشباعیہ میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کو 2 سیکنڈ کا ٹائم دیتے ہوئے پڑھیں گے. اسی طرح یا سے پہلے فتح ہے الاعلی، تو جب ہم وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے الاعلی. اب آگے بڑھتے ہیں اور قواعد کی مشق کر لیتے ہیں. میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک کو مائک دیں. G63247 السلام علیکم. السلام G632 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسمی معدودات نساء هو كفروا بناها رفعنا
الأعلى يظن جزاکم اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھا اپنے وقف کے اصول سارے ادا کیے الحمدللہ۔ جی ایڈمن کسی اور کو مائک دیجیے۔ G63286. Assalamu alaikum. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک یوم نعبد مختوم قرآن رسولی مسفرہ ابوابا یسعی۔ گڈ، ماشاءاللہ الحمدللہ، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ایڈمن پلیز کسی اور کو مائک دیجیے۔ G63301. السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا ربی اور آپ کو تھوڑا ٹھیک کریں۔ ربی جی سبیلی جلاہا لا تأسوا جھڑک نہ کریں، جھٹکا نہ دیں، کوشش کریں اس کو فلیکسیبل تھوڑا سا ادا کریں آئین کو۔ لا تأسوا جی قتلت أزلفت۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی، جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ سب کا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور سورہ حامیم السجدہ پر قواعد کی مشق کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ہماری اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہماری 2 متعلمات اپنی پریزنٹیشن پیش کریں گی موضوعاتی لیکچرز کے سلسلے میں۔ تو آپ لوگوں کی اٹینڈنس کوشش کریں کہ اپنی اٹینڈنس کو یقینی بنائیں اور ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں، انہوں نے بہت محنت سے اپنی پریزنٹیشن تیار کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں ان کی پریزنٹیشن دیکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ حامیم السجدہ پر قواعد کی مشق کریں گے، اور آج جو آیات ہم نے مشق کے لیے منتخب کی ہیں وہ 36 تا 40 تک ہیں۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ بریک آؤٹ روم کی طرف لے کے چلیں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ مین روم میں دوبارہ آنے کے لیے۔ الحمدللہ میں نے کافی متعلمات کو دیکھا ہے کہ کافی لوگ کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پریکٹس کریں، تو جن کو نہیں موقع ملتا آپ کے پاس ایک چانس ہے کہ آپ اپنی تلاوت کی ریکارڈنگ ہمیں بھیج دیں۔ ہم نے آپ کو ورسز بتائی ہوئی ہیں 34 35 36، تو آپ ان کی ریکارڈنگ ہمیں بھیجیں، تو آپ کا جو پریکٹس کرنے کا شوق ہے وہ اس طرح سے بھی پورا ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کی اچھی ہے تو یقیناً آپ کو کمپٹیشن میں شامل کریں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ 90% ضرور ہو۔ جزاکم اللہ، اگلی ہماری جو کلاس ہے وہ بروز جمعرات کو ہوگی 23 نومبر 2023 کو، اور جمعرات کے دن آپ کو پتہ ہے کہ موضوعاتی لیکچرز ہوتے ہیں، اور اس دفعہ ہماری متعلمات ہی لیکچرز جو ہے پریزنٹ کریں گی۔ 2 متعلمات کو موقع مل رہا ہے الحمدللہ، اپنی اٹینڈنس کو یقینی بنائیں اور ان کے لیکچرز کو بھی ضرور سنیں اور دیکھیں، اس سے بھی آپ ضرور استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔